السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو تذکرہ چل رہا تھا منافقین کے لگائے گئے الزام کا کہ مسلمان جب منافقین کے آگے یہ بات رکھتے کہ آپ دل سے مسلمان ہو جاؤ تو وہ آگے سے ان کا جواب ہوتا تھا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پرزور رد ہوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا الا انہم ہم السفہاء، خوب یاد رکھو یہ خود بے وقوف ہیں، در حقیقت تو یہ خود بے وقوف ہیں۔ اور آیت نمبر 14 میں ان کی ایک اور حرکت کی وضاحت کی گئی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کرنے والے تھے، بے شک ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یعنی منافقوں کی دو رخہ پالیسی دیکھیں کہ ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے جیسے ایمان والے ہیں، اور اپنے شیطانوں سے کہتے تھے در حقیقت ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ شیطان ہر سرکش، بھڑکانے والے اور گمراہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ لفظ شیطان کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے، حیوانوں پر بھی اور جنات پر بھی۔ اس آیت مبارکہ میں شیطان سے مراد ان کے سردار، رؤساء اور کفر و شرک کے لیڈر ہیں۔ یعنی جب وہ اپنے لیڈروں کی طرف علیحدہ ہوتے تو کہتے کہ ہم تو در حقیقت آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو، ان کی اس خفیہ جو وہ مہم چلا رہے تھے اس کو کھول کر، واضح کر کے اس کا بھرپور رد فرماتے ہیں، اور جواب میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اللہ یستہزئ۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ مذاق بناتا ہے، کن کا؟ بہم، ان کا، یعنی ان منافقین کا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ منافقین کا مذاق بناتا ہے۔ کس طرح مذاق بناتا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ مد یمد، ڈھیل دینا، طغیان سرکشی، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ سرگرداں ہیں، اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق بناتا ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، ان کی طغیانی میں وہ سرگرداں ہیں۔ یعنی در حقیقت تو منافقین کا مذاق بن رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، در حقیقت وہ خود بے وقوف ہیں، ان کا خود مذاق بن رہا ہے۔ اللہ کا استہزاء کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے کر استہزاء کا سامان کر دیا ہے کہ آپ اپنے فعل بد میں لگے رہو، ڈھیل دے دی کہ فعل بد میں لگے رہو، جب اس میں پک جاؤ گے تو دفتن اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تو پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہ مسلمانوں پر، دین الہی کو دل سے قبول کرنے والوں پر اور دین حق کو سچی طرح قبول کرنے والوں پر کم عقلی کا الزام لگاتے ہیں۔ در حقیقت یہ خود کم عقل ہیں، در حقیقت یہ خود بے وقوف ہیں کہ ان کو روشن دلائل والا راستہ، روشن واضح راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنی کھلی حماقت، ان کی نادانی کا تو یہ عالم ہے کہ اپنی کھلی حماقت کو یہ نہیں سمجھتے، گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس آیت سے تو ہمیں صحابہ کرام کے ایمان کا بھی ثبوت ملا کہ صحابہ کرام کا ایمان کس قدر کامل اور نفاق سے پاک تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے آگے بطور نمونہ صحابہ کرام کا ایمان رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس۔ تو اس دور کے ناس کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔
تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا ایمان کس قدر کامل تھا۔ تو منافقین کی عادات اور ان کی حرکات کو واضح کیا کہ ہر مسلمان جو ہے، ہر دیندار اس سے بچے، ہر کلمہ گو نفاق سے بچے۔ تو عادتوں کی وضاحت کر دی، ان کے حرکتوں کی وضاحت کر دی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ کوئی نہ سوچے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ڈھیل دیتا ہے لیکن دفتن پکڑ ہوتی ہے۔ تو منافقین کے بارے میں دلائل سن کے ان کی حرکات کا واضح ہوتی ہیں ہم پر۔ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقانہ رویہ، نفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے یہ برے لوگوں کی ہیبٹس ہیں، یہ برے لوگوں کی عادات ہیں۔ منافقت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن وعید سناتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ان کو ان کے طغیان میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو جس کو ڈھیل ملی ہوتی ہے دفتن اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ قرآن کریم سے منافقین کی عادات اور دلائل یہ سب سن کر، قرآن کریم سے منافقین کے حرکات کو سن کر، پڑھ کر، اور منافقین کے بارے میں وعیدیں سن کر، اور یہ سب جان کر میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ کسی کے ساتھ دو رخہ پالیسی کر کے، اس کو دھوکہ دے کر، منافقت کر کے اپنے آپ کو سمارٹ تصور کرنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا راستہ کون سا ہے، ہم کس راستے کے راہی ہیں۔ کبھی سوچا ہمارا راستہ جس کی منزل جنت ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مہکا اور روشن ہے۔ گناہ تو ایک ظلمت ہے اور اندھیرا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ طائب ہو جائے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ طائب نہ ہو تو ایک گناہ اتنی نحوست رکھتا ہے کہ وہ اور گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے، اور انسان یک کے بعد دیگرے گناہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل کالا سیاہ بھر جاتا ہے۔ جب دل کالا سیاہ بھر جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ نیکی اور بدی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث سے ہم پہ یہ بات کھل گئی کہ گناہ کیا ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ گناہ جو ہے یہ ہمارے راستے میں اندھیروں کو بڑھاتا ہے۔ ہم جس راستے کے راہی ہیں اس راستے میں گناہ اندھیروں کو بڑھاتا ہے۔ تو کیا اندھیرے میں کبھی کوئی منزل تک پہنچا؟ اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اسی لیے ہمیں منافقت سے اور تمام گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے اور دین کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے راستے کو کرسٹل کلیئر بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجائیں اور اللہ کی خوشنودی سے سجائیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کا ارشاد ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، کہ انہوں نے گمراہی کو مول لیا۔ اشترا یشتری، خریدنا، مول لینا۔ ضلالہ ضلال سے ہے گمراہی، انہوں نے گمراہی کو مول لیا بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ربح نفع دینا، فما ربحت تجارتہم، پس ان کو ان کی یہ تجارت نفع نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید رکھا ہے۔
मुनाफिकीन जो थे वो दुनियावी तिजारत में अपने आप को बड़े माहिर समझते थे। वो समझते थे हमसे तिजारत में आगे कोई नहीं, हम तिजारत में धोखा नहीं खा सकते, हमें तिजारत में नुकसान नहीं हो सकता। तो कुरान ने उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया कि तुम दुनियावी तिजारत में तो बड़ी महारत के दावे करते हो, ये उखरवी लिहाज से तिजारत में तुम्हें क्या हो गया कि तुमने जो तिजारत की, फमा रबिहत तिजारतुहुम, तुम्हारी ये तिजारत तुम्हें नफ़ा नहीं देगी और तुम इससे कामयाब होने वाले नहीं हो। अल्लाह हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्तरो, मोल लेना, ख़रीद लेना, अज़्ज़लाला गुमराही, बिलहुदा हिदायत के बदले। ये वही लोग हैं जिन्होंने गुमराही को मोल लिया हिदायत के बदले। फमा पस ना रबिहत, रबिहा नफ़ा देना, नफ़ा देगी तिजारतुहुम, उनकी तिजारत। वमा और ना, कानू असल में इसका क्या मतलब होता है था, और वो ना है मुहतदी, हिदायत पाने वाले। ये वही लोग हैं कि इन्होंने गुमराही को खरीद लिया बेहुदा हिदायत के बदले। हमारा भी तिजारत हम, बस उनको उनकी तिजारत नफ़ा ना देगी। वमा कान मुहतदीन, और वो हिदायत पाने वाले नहीं होंगे। और इदा जब लको, लकिया से है मुलाकात करना, अल्लज़ीना वो जो, आमनु ईमान लाए, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और जब मुलाकात हो या मिलते उनसे जो ईमान लाए, क़ालू तो कहते, आमन्ना हम ईमान ले आए। व इज़ा, और जब, खलौ अलहदा होते, इला तरफ, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, जब वो मुलाकात करते ईमान वालों से, क़ालू आमन्ना तो कहते हम ईमान ले आए। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो, व इज़ा खलौ, और जब वो, अलहदा होते, अपने, हिम अपने, उनके अपने। अब ये उनके ज़मीर जब इधर लौटेगी तो क्या मतलब होगा, हम तर्जुमा कैसे करेंगे, शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ। कालू तो कहते हैं, इन्ना बेशक हम,
माँ साथ माकुम इन्नमा बेशक नहनु हम मुस्तहज़िऊन इस्तेहज़ा मजाक आयत में इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह यस्तहज़िउ इस्तेहज़ा करता है मजाक करता है बिहिम उनके साथ वयमुद्दुहुम मद्दा यमुद्दु ढील देना वयमुद्दुहुम और ढील देता है उनको ढील देता है फी में तुग़यान सरकशी उनकी अल्लाह ढील देता है उनको उनकी सरकशी में यामहून आमिया से है यामहून सरगर्दा फिरना अंधे फिरना